السلام علیکم بھائی. بات کریں حضور, آپ کی وعلیکم مائک السلام. صحیح ہوگی. علیکم آواز آ رہی ہے؟ السلام. حکم. جی بات کریں. جی اچھا. ویسے میں تھوڑا اپنا پہلے تعارف کرا تاکہ اصل میں کسی ڈبیٹ اس حوالے سے نہیں آیا. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی کوئی 1 مہینہ پہلے, جو آپ ایک ایئرپورٹ کے ایتھسٹ تھے. آپ ان کے سوال کا جواب دے رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام کے خطبے سے آپ نے جواب دیا تھا کہ آپ اپنا تعارف تو کرائیں اللہ بھائی, آپ کا تعالیٰ اسم کے گرامی وجود کی کیا ہے, دلیل دی تھی. کس شہر سے آپ بہت مخاطب مجھے ہیں, اس نے متاثر کیا تھا اس دلیل. تعارف تو کرائیں بھیا. میرا نام اسامہ احمد ہے اور کراچی سے میرا تعلق ہے. اسامہ اور بھائی میرا فرام کراچی. بی ایس اسامہ ایم فرام ایل ٹی میں نے کراچی. جی سر. کیا, میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہوں خود. ابھی میڈیکل ٹیکنالوجی میں جی ایکسپرٹ ابھی ہیں بھائی. بسم اللہ. ابھی گریجویٹ ہوا ہوں میں. اوکے جناب, کیا حکم ہے. تو اصل میں ہمارا جو گروپ ہے, میں اور میرے ساتھ کچھ اور چند اور نوجوان ہیں, ہمارا یہ ایک ایتھسٹ اپرائزنگ ہے. ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں جو اوکے. یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. سندھ یونیورسٹی ہو گئی, کراچی کی یونیورسٹیز ویریس ہوتی ہے, ان کے اندر کام کرتے ہیں. یا پھر اور انٹیریئر سندھ کی جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کام, ابھی جہاں تک ہم جی کر پا رہے ہیں تو وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو کچھ ایسی دلائل ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں, جو ہم دیتے ہیں فزکس کے حساب سے یا پھر بایولوجی کے. ایوولوشن کیوں نہیں ہو سکتا, کریشنزم کیوں ٹرو ہے, اور اس کے علاوہ اللہ کی کیا دلیل ہو سکتی ہے. تو جو آپ نے دلیل دی تھی وہ میں نے سنی تھی. اس نے مجھے کافی متاثر کیا تھا اور مجھے وہ کافی اچھی لگی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ جس حساب سے آپ نے اس چیز کو سمجھایا تھا اور ہر ایسپیکٹ کو الگ الگ آپ لے کر چلے تھے, اور آپ نے جو کنفیوژن تھی اس کو بالکل کلیئر کر دیا تھا. کون تو سی میں چاہ دلیل رہا تھا کہ اسی حساب سے جو اور آپ کے پاس دلائل ہوں جو آپ نے دی تھی امام علی علیہ السلام کے خطبے کی, حدوث والی دلیل. تو اس حساب سے جی اس حساب سے اگر آپ کے پاس کوئی اور دلائل ہوں دیکھیں تو میرے بھائی, وہ میں یہ چاہتا بات ہوں اسی دیکھیں, حساب اہل سے. بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے نا, حکمت کے خزانے ہیں. ان کے کلام میں بہت دلائل ہیں میرے عزیز بھائی. ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے وجود پر, کہ عالم میں, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, عالم میں جتنی چیزوں پہ آپ ہاتھ رکھیں نا, ہر چیز جو موجود ہے, میں موجود ہوں, آپ موجود ہے, پین موجود ہے, میری انگوٹھی موجود ہے, میرا کپڑا موجود ہے, کتنی چیزیں ہیں دنیا میں, یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک لائبریری ہے, ایک عظیم اور ختم نہ ہونے والی لائبریری ہے, اور اس کے عظمت کی نشانیاں ہیں. سب سے پہلے اس اور کئی وجوہات کے بنا پر, اب وہ باب کھولیں گے نا, دروازہ کھولیں گے تو وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں آپ کی خدمت میں جو میں نے بات کی تھی میں اس کو دوبارہ توضیح دے دیتا ہوں. دیکھو, جو عالم متغیر ہے اور اس میں ذرہ ذرہ جو چیزیں ہیں وہ متغیر ہیں, اس میں چینج آ جاتی ہیں, وہ مسلسل فلیکس میں ہے, مسلسل چینج میں ہے. مثلا میں کل گزرے والا کل میں ایک دن جوان تھا, اب ایک دن مزید میں بوڑھا ہو گیا ہوں کل کے مقابلے میں, مجھ میں تغییر آ گئی ہے, میرے بدن میں تغییر آ گئی. اسی طرح عالم کے تمام اجزاء میں آپ کسی بھی جز کو پکڑ لیں نا عالم کے, اس میں جب تغییر آ جاتی ہے تو یہ تغییر جو ہے یہ انفینٹ نہیں ہو سکتا. انفینٹ نہیں ہو سکتا تغییر. کیوں تغییر انفینٹ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو بھی چیز انفینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے وجود کے لیے, کہ اس سے پہلے انفینٹ واقعات موجود ہوں تو کبھی وجود میں نہیں آئے گا. انفینٹ واقعات اس سے پہلے ہوں وجود میں نہیں آئے گا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں یا اپنی تنخواہ لینے جا رہے ہیں, اگر آپ سے لائن سے پہلے 5 آدمی ہیں, 10 آدمی ہیں, تو آپ کی باری آئے گی تنخواہ لینے کی. 10 آدمی کے بعد آپ کو تنخواہ ملے گا. اگر 1000 آدمی ہے تو پھر لائن لمبی ہے, لیکن 1000 آدمی کے بعد آپ کو تنخواہ ملے گی. اگر وہاں پہ 10,000 آدمی ہے پھر بھی بہت ٹائم لگے گا, لیکن آخر میں وقت آئے گا, 1 مہینے کے بعد آپ کو تنخواہ مل جائے گی. لیکن اگر وہاں پہ انفینٹ ہے کہ کبھی نہ ختم نہ ہونے والی, تو آپ کو کبھی تنخواہ نہیں ملے گی نا. جتنا مرضی آپ انتظار کریں آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی. اب اگر آپ کو تنخواہ مل گئی ہے, ہم آتے ہیں کہتے ہیں آپ کو تنخواہ تو مل گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ فائنائٹ نمبر کے تھے, محدود نمبر کے تھے, وہ انفینٹ نہیں تھے. ہو سکتا ہے آپ سے پہلے 100 لوگ ہوں, 1000 لوگ ہوں, لیکن وہ آپ کو کیونکہ تنخواہ ملی ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سے پہلے جو جتنے لوگ تھے وہ فائنائٹ تھے,
وہ محدود ہیں. تو میرے محترم بھائی، اب دنیا میں جتنے ذرات ہیں، دنیا میں جتنے چیزیں ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، یا دنیا سے ٹوٹیلٹی لے لیں، دنیا خود عالم لے لیں، یا عالم میں موجود چیزیں لے لیں، ایک چیز موجود ہے، یہ انگوٹھا موجود ہے. انگوٹھا کن مراحل سے گزرا ہے؟ اس انگوٹھے کی شکل میں آیا ہے. جی، کیسے یہ انگوٹھا کہاں سے آیا ہے؟ یہ انگوٹھا جن مراحل سے گزرا ہے میرے بھائی، جن مراحل سے گزرا ہے وہ انفینٹ نہیں ہو سکتے. اس کا ایک آغاز ہونا چاہیے جہاں پہ اس کے آغاز ہے. اسی طرح اس دنیا کا ٹوٹیلٹی کے طور پر یہ انفینٹ پیچھے نہیں جا سکتا. اس کا ایک آغاز، وہ آغاز جہاں سے یہ آغاز ہوا ہے، وہ خود دنیا نہیں ہو سکتا. وہ خود دنیا اپنے آپ کو آغاز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے وجود کی بات ہو رہی ہے. ایک چیز جب ہے ہی نہیں، وہ خود اپنے آپ، اب میں ہوں گا تو آپ کو پانی دوں گا، میں موجود ہوں گا تو آپ کو کھانا دوں گا. اگر میں ہی نہیں تو میں آپ کو کیسے کھانا دے سکتا ہوں؟ اگر میں خود موجود ہی نہیں ہوں، میں خود اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا. تو اس لیے وہ ایک ایکسٹرنل فورس ہے جو اس کو وجود میں لایا ہے. ایکسٹرنل فورس ہے وجود میں لایا. وہ ایکسٹرنل فورس وہ خود اس دنیا کا جزو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر بھی اس پہ وہی انفینٹی کا جو ہے ریگریس آ جائے گا. ریگریس بولتے ہیں نا تسلسل، کہ وہ بھی انفینٹلی پھر ناممکن ہو جائے گا، دنیا کا وجود ناممکن ہو جائے گا. تو وہ جس نے دنیا کو وجود میں لایا ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے جس میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے. وہ کسی قسم کا اس میں چینج، وہ ہمیشہ لا یزال، اس کی طاقت ایک جیسی ہے، اس کے علم ایک جیسا ہے، اس کا حیات ایک جیسا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو وہ اس دنیا کو لانے والا ہے. اب اس دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں، اس دنیا کو جب ہم نے ثابت کیا کہ اس دنیا کے وجود اس بات کی گواہی ہے کہ اس کا ایک لانے والا ضرور ہے، کیونکہ یہ کہاں سے آیا یہ دنیا؟ کیونکہ یہ دنیا موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے رہی ہے نا، دنیا کے ایٹمز، دنیا کے ذرات ہمیشہ یہ تبدیل ہوتے ہیں، اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے. کیوں؟ عقل بالبداہہ کہتی ہے کہ یہ بات باطل ہے، یہ بات غلط ہے. دنیا اگر موجود ہے، دنیا اگر وجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر فائنائٹ ہے، اس کی عمر محدود ہے. ایک نقطۂ آغاز ہے وہاں پر. جیسے اگر ابھی مجھے تنخواہ ملی ہے تو لازمی بات ہے، میں نے لائن میں کھڑے ہو کر تنخواہ لی ہے، تو لازمی بات ہے لائن میں مجھ سے جو پہلے لوگ تھے وہ محدود تھے. اگر وہ لامحدود ہوتے تو کبھی میں 10 بلین سال بھی انتظار کروں نا، بات ہی ہو رہی ہے انفینٹ کی، تو وہ کبھی مجھے تنخواہ نہیں ملتی. اگر میں کسی ایئرپورٹ کے لائن، سیکیورٹی لائن میں کھڑا ہوں کہ میں فلائٹ پکڑ لوں، تو اگر وہاں مجھ سے آگے انفینٹ نمبرز لوگ ہیں تو کبھی میری باری نہیں آئے گی. اب میں ٹرین میں بیٹھا ہوں، میرا وجود ہے، مجھے تنخواہ والی مثال، مجھے تنخواہ ملی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ محدود تھے. تو دنیا جو موجود ہے، دنیا کا عمر فائنائٹ ہے، اس کا نقطۂ آغاز ہے. اس کا آغاز کرنے والا خود دنیا نہیں ہو سکتا. وہ ایک ایکسٹرنل فورس ہے جس میں دنیا والی صفات نہیں ہے. دنیا والی صفات میں سے سب سے پہلی جو ہے کہ وہ غیر متغیر ہے. اور پھر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا اتنا عظیم ہے، دنیا اتنا بے انتہا ہے، اور اس میں کتنی ظرافت ہے، اور اس میں کتنی حکمت ہے، اور اس میں کتنا ہر ذرے میں کتنی علم کا، اور کتنی خاص ڈیزائن کا، کہ جتنا انسان سوچتا ہے اس کا ڈیزائن اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اس میں مزید جتنا آپ مطالعہ کریں گے اتنی مزید ظرافتیں نظر آئیں گی. تو اس کا بنانے والا جو ہے بہت پاورفل ہے، بہت عظیم ہے، بہت پاورفل ہے، اور بہت جاننے والا ہے. اور پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زندہ جان چیزیں ہیں، زندہ جان چیزیں ہیں. تو جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس نے علم کے ساتھ بنایا ہے نا. علم کے ساتھ جس نے اس دنیا کو بنایا، وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حیات کا فاقد ہو، کیونکہ علم سے وہی چیز متصف کی جاتی ہے جو خود حی ہو، جو خود زندہ ہو، جو خود زندہ ہو، اور جس نے دوسروں کو حیات دی ہے. اگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں آپ کو کیسے 10 روپے دے سکتا ہوں؟ میں تبھی آپ کو 10 روپے دے سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں، یا کم از کم 10 روپے ہیں، تو وہ خود صاحب حیات ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بات ہے میرے محترم ناظرین. اور ایک دوسرا انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ دنیا میں کم از کم ایک چیز موجود ہے، کم از کم ایک چیز موجود ہے. اور وہ ایک چیز جو موجود ہے، میں ہوں، آپ ہوں، جو بھی کسی چیز پہ آپ ہاتھ رکھیں، کیونکہ وہ موجود ہے، وہ انفینٹ لی نہیں جا سکتا پیچھے سے. اور ہم جانتے ہیں میرے بھائی، اگر تم غور سے دیکھو، دنیائی جو چیزیں میں ہوں، آپ ہوں،
ہم عدم سے کسی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتے. یعنی ہم میٹر کو وجود میں نہیں لا سکتے. جتنا پیسہ ہم لگائیں میٹر کو وجود میں نہیں. ہم میٹر کا شیپ چینج کر سکتے ہیں, فارم چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم مثلا لکڑ کو ہم کوئلے میں تبدیل کر سکتے ہیں, خاکستر میں تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن خاکستر ایسے ہم خاکستر عدم سے بنا دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. کوئی مثلا مکان ہے, ہم مٹی سے سیمنٹ سے مکان بنا سکتے ہیں, لیکن ہم ایسے ہی سیمنٹ بنا دیں عدم سے, یہ تو نہیں. اب جو چیزیں بنی ہیں ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ دنیا والے جو دنیاوی پاورز ہیں یہ عدم سے کسی چیز کو نہیں لا سکتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی عمر فائنائٹ ہے, دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کی عمر فائنائٹ ہے, ان کی عمر محدود ہے. یہ ایک زمانہ تھا کہ یہ نہیں تھے, زمان بھی نہیں تھا, ٹائم بھی نہیں تھا, بعد میں یہ وجود ہے. یہ پین موجود ہے. اب اس پین کا جو وجود ہے, جو ایگزسٹنس ہے, اس کے فارم کو تو لوگ چینج کر سکتے ہیں. یہ پین ہے نا, اس کو آپ میلٹ کر کے توڑ کے اس کا شیپ چینج کر سکتے ہیں, لیکن اس کو وجود میں نہیں لا سکتے, اس کو معدوم بھی نہیں کر سکتے. تو کیونکہ یہ سب جتنی بھی دنیائی پاور کتنا ہی عظیم ہو, وہ کسی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتا. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک ایسی پاور ہے جو وہ کسی سے کوئی سنخیت ہی نہیں رکھتی, اس میں کوئی سملیرٹی ہے ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, دنیا والوں کے ساتھ, مادی اجسام کے ساتھ, فزیکل بینگز کے ساتھ, اس کی کوئی ہے نہیں کہ وہ عدم سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں معدوم تھیں, یہ چیزیں نہیں تھیں, پھر وجود میں آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جب یہ استدلال ہم کریں گے تو اس میں ہمیں تسلسل کا اور دور کا, ریگریس کا, اور میں بھول گیا دور کو عربی میں کیا ہوتا ہے, سرکولر کازالٹی کا, دور کا, اس کا بھی ابطال کی ضرورت نہیں ہے. ابطال کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ اس پین کو بنانے والا ہو ہی نہیں سکتا, یا اس درخت کے پتے کا, یا اس مائکروفون جو میرے سامنے ہے, یا کیمرہ جو میرے سامنے ہے, یا دنیا کا, یہ اس کا بنانے والا, اس کا وجود میں لانے والا, یہ کوئی محدود چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو محدود چیزیں ہمارے یہاں سامنے ہیں نا, دنیائی چیزیں ہیں, مثلا انسان ہے, حیوان ہے, پہاڑ ہیں, جنگل ہیں, یا کوئی فرشتہ وغیرہ جو بھی ہوں, یہ سب چیزیں کسی چیز کے شیپ کو چینج کر سکتے ہیں, شیپ کو چینج, اس کو وجود میں نہیں لا سکتے, نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں نہیں لا سکتے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں آئی ہیں, عدم سے وجود میں آئی ہیں. تو اس طرح ایک ایسے خالق کا اور ایک ایسے کریٹر کا اس بات ہوتا ہے جس کا کسی بھی چیز سے کسی قسم کی سنخیت نہیں ہے. اوکے, اب اس کے علاوہ ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں, اور یہ سب دلائل آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں, ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اس دور کی بات نہیں ہے, ان کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے. اس قسم کے دلائل بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے, لیکن وہ ہمارے موضوع سے ابھی دور ہے. اگر ابھی اللہ تعالیٰ نے کبھی چاہا تو ہم ایتھیسٹ کے ساتھ بات کریں گے اس موضوع پر, لیکن ہماری موضوع ابھی اسلامی فرقوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس پہ ہو رہی ہیں. مزید کوئی حکم ہے میرے بھائی؟ اچھا, سورہ طارق کی آیت نمبر 5 سے 7 تک اگر آپ اس کی جو تفسیر ہے, اسپیشلی آیت نمبر 7 کی, اگر وہ آپ تھوڑی سمجھا دیں تو وہ ضروری, اس لیے کیونکہ ایک ایشو اس کے اوپر اٹھایا جاتا ہے. مجھے اصل میں سنی تفسیریں بہت ساری مل گئی, لیکن شیعہ میں اصل میں یہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹڈ نہیں ہوتی ہیں اکثر. ایک مجھے شیخ طوسی کی ایک ملی, لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے اندر 5 to 7 کی تفسیر موجود نہیں تھی. تو اگر آپ اس کی وہ ذرا سمجھا دیں, اس لیے کیونکہ آبجیکشن یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ویسے تو وہاں پہ سیمن کا الفاظ ہے نہیں آیت کے اندر, یخرج من بین الصلب والترائب, اس کی بات کر رہے ہیں. جی, یخرج اسی کی میں من بات بین تو الصلب مائن کا والترائب. الفاظ ہے, تو مائن کا مطلب ویسے واٹر ہوتا ہے, کلین واٹر. تو لیکن اگر آپ تھوڑا مجھے شیعہ پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر دے دیں تاکہ اس طرف سے بھی جو ہے ایک چیز کلیئر ہو جائے بالکل, اور پھر اس کو بھی ہم اپنے دلائل کے اندر ایڈ کر لیں شیعہ سنی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. مجھے ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں معلوم, جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سورہ طارق وہ یہ ہے, من ای شیء خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب, وہ یہ ہے. بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مبارکہ طارق. فلینظر الانسان مما خلق, انسان کو سوچنا چاہیے, فلینظر سوچنا چاہیے
کہ وہ کس چیز سے خلق ہوا ہے. خلق من ماء دافق. دافق یعنی اچلنے والی، جو اچل کے نکلتی ہے. وہ اس پانی سے بنایا گیا، اس مائع سے بنایا گیا جو اچلتی ہے. یعنی ایجیکولیشن جب ہوتا ہے نا تو منی اچل کے نکلتی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. صلب بولتے ہیں کمر کی ہڈی کو، ترائب بولتے ہیں سینے کی ہڈیوں سے. یہ وہاں سے نکلتی ہے، کمر کے اور صلب کے ہڈیوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہاں سے یہ پانی نکلتی ہے. تو اس میں اشکال کیا ہے؟ ہڈی سے تو نہیں سر اس نکلتی میں نا، اشکال نہیں، ہڈی اس سے میں تو نہیں اشکال نکلتی یہ نا. بھی ہے یہ سر. یہاں پہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو منی نکلتا ہے یہ یہاں سے نہیں نکلتی، کہاں سے نکلتا ہے بھائی؟ سر اشکال اس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیلیشن ہوتی ہے وہ گونیٹ سے ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ٹیسٹیکل وہ سے ہوتی ہے. جی ٹیسٹیکل سے ہوتی ہے، وہ دونوں ربس کے بیچ میں سے نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایمبریولوجی کے اندر ہم جب بچہ ایمبریولوجیکل اسٹیج پہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ تو گونیٹ جو ہوتے ہیں وہ ایمبریولوجیکل اسٹیج پہ 11th رب پہ دیکھیں ہوتے ہیں. یہ سینہ ہے نا، ترائب جی سینے کے ہڈیاں ہیں اور یہ کمر کے جی ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، نیچے کمر کی ہڈیاں. اس کے اندر والے حصے میں منی بنتی ہے، اس کے اندر والی منی میں بنتی ہے، اور یہاں اس ایریا سے منی کا خروج ہوتا ہے. اب اس ایریا میں آگے جا کر وہ ٹیسٹیکل سے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کی منافی ہے، وہ بھی اسی ایریا کے درمیان ہے. سینے سے لے کر کمر کے آخری حصے تک دیکھیں تو اس میں وہ سب آ جاتا ہے. جہاں منی بھی جو ہے نا، منی کا بننا بھی جو ہے نا، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ منی کس طرح بنتا ہے، یہ تو کسی کو نہیں معلوم. منی کہاں سے بنتا ہے، اس میں کتنے انزائمز ہوتے ہیں، کتنے انسان کے اعضاء اس میں شامل ہوتے ہیں، اور کس کس حصے سے، بدن کے کس کس حصے سے، اور کس کس مختلف سیلز ہوتے ہیں، مختلف سیکشنز ہوتے ہیں، وہاں سے کس قسم کے مواد آتے ہیں منی میں جامع. یہ کسی کو نہیں معلوم یہ باتیں. ٹھیک ہے، آخری جو حصہ ہے وہ ٹیسٹیکل سے نکل جاتا ہے، وہ پتہ ہے، لیکن یہ پورا جو سسٹم ہے یہ اسی ایریا کے درمیان آ جاتا ہے، کمر اور سینے کے درمیان آ جاتا ہے، کمر اور سینے سے باہر نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ سمجھتے ہیں کمر اور سینے سے باہر ہے. نہیں سر، ہم اس بات کے کمر کی جو ہڈی ہے نیچے اوپینین. والی، آپ دیکھیں نیچے، بالکل نیچے والی ہڈی ہے، اور جو سینے کی جی ہڈی ہے اس کے بیچ میں تو بہت سارے اعضاء، گردے آ جاتے ہیں، اس میں کلیجہ آ جاتا ہے، اس میں تو بہت ساری، فزیولوجی کا تو میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن اس میں تو بہت سارے اعضاء ہیں، یہاں سے سر ہم نکل اس کے جاتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ، چار پانچ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہڈی کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. کمر اور سینے کے درمیان یہ بہت بڑا حصہ ہے. اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عجائب ہیں. اب وہاں پہ منی کس طرح بنتا ہے مجھے نہیں معلوم کس طرح بنتا ہے، لیکن منی یہاں سے نکلتا ہے. یہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. آپ دراصل ہم اس کا 3-4 ہمارے اپنے جواب ہیں جو اس کے ہم دیتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک جواب ہے جس کو ابھی آپ نے، جس اوپینین کو خود آپ نے کیری کیا ہے کہ کیونکہ جو وینز یا آرٹریز آتی ہیں یا پھر جو نروز آتی ہیں ہمارے پاس، وہ دونوں ربس کے بیچ میں سے ہی آتی ہیں، جو ہمارے پاس ٹرائبیٹیریز اس کی آتی ہیں. تو جو اوپینین ابھی آپ نے لیا وہ آپ نے وہی والا اوپینین لیا جو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے اس حساب سے. تو جی شکریہ، اور آپ نے اوکے، تھینک یو. سمجھایا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. تھینک خدا یو آپ کو سر. جزائے خیر. اوکے سر، تھینک یو. اور مزید کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں سر، اور انشاءاللہ اوکے، تھینک دیکھتے یو. ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. بہت اللہ مہربانی آپ. اوکے، تھینک یو سر. اللہ حافظ.